آج پھر یہ لندن میں میری دعا ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں. جتنی یہ دیر کریں گے اتنا عمران خان مضبوط اور مقبول ہوتا جائے گا. 13 تاریخ کو لاہور کے اندر ہاکی اسٹیڈیم میں اپنی قوم کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی لیتے کیسے. یہ سازشی بیانیاں اس کو کامیاب ہم نہیں ہونے دیں گے. ویلکم ٹو نیوز لینڈ. میں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویوز کل تک فوج کے ساتھ بہترین تعلقات اور افواج پاکستان کے سربراہ کو سب سے زیادہ جمہوریت پسند جنرل کو کم اور بیرونی سازش کو زیادہ قرار دیتے رہے ہیں. حکومت سے نکلنے کے بعد سے منظم انداز میں افواج پاکستان اور اس کی قیادت کے خلاف کبھی سوشل میڈیا پر اور کبھی اپنے ترجمانوں کی بد زبانی کے ذریعے طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. یہی نہیں، ایک طرف خان صاحب نیوٹرل ہونے کا تانا دیتے ہیں اور دوسری طرف نیوٹرل سے ہی گارنٹیز بھی مانگتے ہیں. اسی تناظر میں شہباز گل کا حالیہ بیان اور اس کے بعد ہونے والی ان کی گرفتاری اس طرز عمل کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو لگتا ہے کہ وہ ہجان جو انہوں نے مچایا ہوا ہے، ہجان مچا کر اپنا سیاسی مفاد حاصل کرنا چاہتی ہے. صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ یاد دلانا چاہتی ہوں، ایک جماعت آپ کو یاد ہوگا ٹی ایل پی ہوتی تھی اور اس نے 2019 میں بھی بہت ادھم مچایا تھا. تب اس جماعت کے سربراہان نے بھی کچھ ایسا ہی بیان دیا تھا جیسا کہ اب شہباز گل نے دیا. تب تو خان صاحب نے ٹھوس موقف اپنایا اور آج ہمیں نظر آتا ہے کہ چیف آف سٹاف کے بیان پر وہ کوئی واضح موقف لینے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ اسے دوہرا معیار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اسی طرح جب بیرونی سازش کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو خان صاحب جلسوں میں امریکہ اور یورپ کی ناک رگڑوانے اور خودداری کے وہ بھاشن دیتے ہیں کہ سن کر خون جوش مارنے لگتا ہے. لیکن پھر امریکیوں کو راضی کرنے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارے جاتے ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت اور دوسری طرف ان کے اتحادی وزیر اعلیٰ امریکیوں کے ساتھ باجماعت ملاقاتیں کرتے ہیں اور سب اچھا رکھنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں. تو دوسری طرف خبریں یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی نے یو ایس میں امیج بلڈنگ کے لیے لابینگ شروع کر دی ہے اور اس کے لیے ایک فرم کی خدمات بھی حاصل کی ہیں. آخر سیاسی بیانیے کے لیے اتنی کلا بازیاں کیوں لگ رہی ہیں؟ خان صاحب کو اگلی بار اپنا اقتدار میں آنا جو ہے وہ تو ناگزیر نظر آ رہا ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ گارنٹیز کیوں مانتے ہیں؟ کیا عوامی طاقت پر یقین نہیں رکھتے اور الیکشن کا انتظار نہیں کر سکتے؟ اداروں کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کی الٹیمیٹم سیاست سے ملک کو مزید نقصان نہیں ہوگا؟ یہ کچھ موضوعات ہیں جو پروگرام کے پلیٹ فارم سے ڈسکس کریں گے. پی ایم ایل این سے پرویز بٹ صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی. پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. پروڈیوسر صاحب، کیا اس وقت عالیہ صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں؟ اچھا، اب اس وقت سچویشن یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ شہباز گل کا جو بیان ہے اس کو جو اگلے دن انہوں نے قوم سے خطاب کیا اس میں انہوں نے کنڈیم تو نہیں کیا، بلکہ رادر وہ توجیہات پیش کرتے رہے کہ دیکھیں پی ایم ایل این نے یہ کہا، پیپلز پارٹی نے یہ کہا. سو بیسکلی 2 wrongs make a right والا جو ہے وہ ایک منترا اپناتے ہوئے نظر آئے. لیکن بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ فواد چودھری سے، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ یہ بیسکلی جو ہوم ورک تھا یہ شہباز گل اور فواد چودھری صاحب کو دیا گیا تھا، لیکن فواد چودھری واز the smarter one اور وہ بیچ میں سے نکل گئے. تو فواد چودھری سمیت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے جس دن ان کی پہلی شہباز گل صاحب کی پیشی تھی کورٹ میں تو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن آج فائنلی جب لیڈرشپ نظر آئی اور سوال ان سے ہوئے تو کیا کہا انہوں نے، ذرا فواد چودھری صاحب کا پہلے سنوا دیتے ہیں پروڈیوسر صاحب، پھر ذرا آگے چلتے ہیں. شہباز تو پارٹی پالیسی نہیں نہ دیتے، پارٹی پالیسی تو پارٹی دیتی ہے. پارٹی اجلاس کے بعد جو بھی ریٹن ہوتا ہے یا میں جاری کروں گا یا اسد عمر صاحب جنرل سیکرٹری دیں گے یا میں دوں گا یا فاروق حبیب دیں گے. میں بالکل مذمت کرتا اگر وہ جیل میں نہ ہوتا، کیونکہ جیل میں ہونے کی وجہ سے اب میں مذمت کروں گا تو لگے گا کہ یہ دیکھیں پارٹی کو چھوڑے. بیان بالکل اس کے الفاظ جو تھے وہ بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ بہتر الفاظ کا چناؤ ہو سکتا تھا. یہ الفاظ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کو ایگری نہیں کیا جا سکتا. جی بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتے ہوں، یہ بتائیے کہ آپ نے obviously اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی، آپ جانتے ہیں دہرا نہیں سکتے ہم اس کو، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیڈیشن کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا یہ اس کو جو ہے وہ انسائٹمنٹ کے زمرے میں آتا ہے جو دفعات اس وقت لگائی جا رہی ہیں، یا پھر جس طرح پی ٹی آئی پورٹرے کر رہی ہے کہ جی ہم نے تو کوئی ایسا چیز کہی نہیں اور فلانے نے بھی کہا اور فلانے نے بھی کہا تو اس لیے جسٹیفائڈ ہے؟ بلکہ شہباز گل کو تو ابھی بس سن رہی تھی، بڑے انٹرسٹنگ، انہوں نے کہا میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا.
ڈاکٹر ماریہ، بات یہ ہے کہ شہباز گل کی جو سٹیٹمنٹ تھی بالکل آبجیکشنیبل ہے، اٹ از ان ایکسیپٹیبل، اور جس طریقے سے انہوں نے رینکس اینڈ فائلز کو ایڈریس کیا، خاص طور پہ سپاہی اور بریگیڈیئر تک کے رینک جو ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد سینئر آفیسر کی فیملیز بھی ہمارے ساتھ ہیں، دین ہی سیڈ کہ جی اگر وہ کوئی ہمارے نزدیک سے سب ملتے ہیں اور اگر ہم کال دیں تو آپ کو سوچنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ آپ کو ہمیں ایگری کرنا چاہیے، موو کرنا چاہیے. دس از انسائٹمنٹ نمبر 1، اور نمبر 2 اٹ اماؤنٹس ٹو کریٹنگ اے بگ میوٹنی ان دا رینکس اینڈ فائلز. جبکہ پاکستان ملٹری از ٹوٹل ڈسپلنڈ، دے لک آل رینکس لک ٹورڈ چیف آرمی اسٹاف ہو از ویری پروفیشنل، اور ان کے آرڈر پہ وہ عمل کرتے ہیں اور ان کے آرڈرز کو مانتے ہیں، چاہے وہ کور کمانڈر ہوں، چاہے ڈویژن کمانڈر ہوں، یا بریگیڈ کمانڈر ہو. سیکنڈ، یہ بنی گالہ سے اسٹیٹمنٹ جب آتی ہے نا، تو دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں یہ اپروول ہے عمران خان کا، بیکاز چیف آف اسٹاف ہے. ایک بات یہ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے بعد آئی ایکسپیکٹ کہ نیکسٹ ڈے عمران خان شوڈ ہیو ریفیوٹڈ کہ ٹھیک ہے انہوں نے غلط بات کی ہے اور پارٹی فیصلے کے جو ہمارے ایک اپنا فیصلہ اس کے خلاف ہے اور ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ پولیس نہ لے کے جاتی تو ہم خود پارٹی میں ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیتے، تو تھنک وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. بٹ بعد میں اس کو جسٹیفائی کرنا، سپورٹ کرنا از ناٹ ریکوائرڈ، اینڈ آئی ایکسپیکٹ. بٹ صاحب قطع کلامی کی معافی، اس میں بھی میں تھوڑا سا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس نہ لے کے جاتی، دا پوائنٹ ہے کہ اس میں بھی پی ٹی آئی نے بڑی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی. پروڈیوسر صاحب اگر وہ ویڈیو ساتھ ساتھ آپ چلا سکتے ہیں، پہلے انہوں نے جی ویڈیو کا جی اس طرح دروازے شیشے توڑے گئے، ڈرائیور کو تشدد کیا گیا، وہ ڈرائیور کا پہلے ایک ہاتھ خراب تھا پھر دوسرا ہاتھ خراب ہو گیا. اس کے بعد جب اوریجنل ویڈیو نکلی اس میں بڑی ان کو عزت سے جو ہے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نظر نہیں آئی. نہیں بالکل ٹھیک ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بالکل پولیس ٹھیک لے کے گئی، انہوں نے غلط بات کی ہے، اس کی پراپر انکوائری ڈیٹیل ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اگر گورنمنٹ ریکمینڈ کرتی ہے کہ ان کا کیس پاکستان سیکرٹ ایکٹ میں چلنا چاہیے تو وہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ ایک دیکھیں یہ ایک روش بن گئی ہے کہ یہ ہمارے جتنے لیڈرز ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں. somebody has to made example out of it کہ آپ نے کیسے بات کی، کس طریقے سے آپ نے اس سٹیج کے اوپر آ کے آپ نے عوام اپنی فوج کو میوٹنی پہ اکسایا، اور پھر اس کے بعد بڑے مدد سے آپ کو چھوڑ دیا جائے، تو اس کا مطلب کل کو کوئی اور لوگ کریں گے. اینڈ یہ تو ہماری فوج ڈسپلنڈ ہے، اس لیے ایسی بات نہیں ہوتی ہے. ادروائز آپ دیکھیں دنیا میں عوام کی سپورٹ ہے فوج کو، اس لیے عوام اور فوج ملے ہوئے، ان کی طاقت ہے بہت زیادہ فوج کی عوام کے ساتھ، دیٹس دا ریزن. لیکن آپ جرمنی آپ دیکھیں، عراق دیکھیں، لیبیا دیکھیں، سیریا دیکھیں، جہاں عوام ساتھ نہیں تھے، فوج کمزور تھی، کیسے وہاں کام. تو پاکستان کی فوج نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے، لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی. اور یہ آج چیف آرمی اسٹاف کو جو سینڈرس نے ایز اے چیف گیسٹ بلایا، دس مینیفیسٹ کہ وہ ناٹ اونلی کہ چیف آرمی اسٹاف کو ایز اے پروفیشنل ان کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ وہ ہماری فوج کو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ پروفیشنل فوج ہے جس نے ملک سے دہشت گردی ختم کر دی ہے. اینڈ دا کریڈٹ گوز to the troops and to the chief army staff who is the commander of the armed forces. تو I think اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کسی قسم کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک، بالکل ٹھیک.